سنو، یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فایا کن تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون اطمینان عطا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، قبولیت کے اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کرے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر رات کے آخر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ فرشتوں کے گروہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر زور دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ایسے معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یقین رکھو وہ کن کا حکم دے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کن منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کب تک، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے جو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا۔